چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو، یہ مت سوچو کہ داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، ارے کیسے لگیں گے، حبیب خدا کا نور ملے گا تو کیسے لگیں گے۔ داڑھی اگر کالی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہے، اور سفید ہو جائے تو پھر حضور کی حدیث ہے کہ اللہ سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ کالی ہو تو خوبصورت لگے اور سفید ہو جائے تو قدرت کی رحمت حیا کرے۔ سوچو تو صحیح کیا شان ہے داڑھی کی، لیکن آج مسلمان سوچتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہم سب لوگ شیطان کے مکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پلٹو، بالخصوص جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہرے حرف سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے، تباہی آتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے، لیکن میری آخری بات یاد رکھنا کہ جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ کافروں کی تلواروں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اور کفر کی تلواریں تمہاری گردنوں پہ آ جائے، سدھر جاؤ، نیک بنو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اگر نہیں پلٹے اللہ کی طرف تو خدا کی قسم آنے والے حالات آج سے زیادہ بھیانک ہوں گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس سے قدرت پناہ چھین لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی بھی طاقت پناہ نہیں دیتی۔ آؤ مسلمانوں، رو، رجوع کرو، توبہ کرو، گناہوں سے پالا جاؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹو۔ اگر اللہ کی امان مل جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے سر جھکائے گی۔ اور ایک آخری پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں، ایک آخری بات بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں ایجوکیشن دو، اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دو۔ 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنو، دیندار بنو، دوسرا مالدار بنو، اور مالداری کے ساتھ تعلیم یافتہ بنو۔ امت کا کوئی فرد ان پڑھ جاہل نہ رہنے پائے، سب کو پڑھاؤ، سب کو پڑھاؤ، پڑھاؤ گے تو آگے بڑھاؤ گے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ تمہارے ماں باپ نے جو تم کو تعلیم دی، اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر تعلیم دو، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تم سے زیادہ ترقی یافتہ ہوگا۔ یہ حضرت علی نے آج سے صدیوں سال پہلے فرمایا تھا۔ اس لیے مسلمانوں، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنے شوق کم کرو، اپنے خرچے کم کرو۔ آج مسلمان کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، تو انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ کرتا ہے نا، اس میں ایک بچے کی فیس تو آرام سے بھر سکتا ہے۔ یہ جھوٹ فساد مت بکو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کیا انٹرنیٹ چلانا ضروری ہے؟ یہ فضول خرچہ کرتے ہو نا، سال میں 10 ڈریس بناتے ہو، 2 ڈریس پر بھی تو آپ سال گزار سکتے ہو۔ 8 ڈریس کا پیسہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر لگاؤ، ان کے ساتھ ظلم مت کرو، انہیں چھوٹی عمر میں نوکریوں پر مت بھیجو، 200-300 روپے کے لالچ میں ان کے فیوچر کو، ان کی زندگی کو برباد مت کرو، انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ اور پھر مسلمان کہتے ہیں کہ مولانا ہم بچوں کو پڑھا تو لیں لیکن پھر نوکریاں نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ بس اتنا اعلیٰ بنا دو اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے ملک پہ بوجھ نہ بنے بلکہ ملک کی ضرورت بنے۔ اور جب کوئی بندہ ضرورت بنتا ہے نا تو پھر لوگ خود چل کے اس کے پاس آتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے عبدالکلام، ہندوستان کے راشٹر پتی عبدالکلام۔ آج کون شخص ان سے ناواقف ہے؟ ہر ایک شخص انہیں جانتا ہے۔ میں ان کے عقائد کی بات نہیں کرتا کہ ان کے عقائد کیسے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا، ان سب باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا فرقہ پرست لوگ عبدالکلام کو صدر جمہوریت بنانے پہ مجبور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیوں؟ اس کے پاس نالج اتنی تھی، اس کے پاس صلاحیت اتنی تھی۔ ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہ وہی کلمہ پڑھنے والا ہے جسے دنیا عبدالکلام کے نام سے جانتی ہے۔ ہمارے ملک کو ایٹمی طاقت دی تو اس مسلمان نے دی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤ، بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں، جس دن عبدالکلام کا انتقال ہوا تھا اس دن کسی کو پھانسی بھی تو دی گئی تھی نا، وہی دن تھے، وہی ہفتہ تھا، لیکن ایک کے لیے نفرتوں کی گالیاں تھی اور دوسرے کے لیے وقت کا وزیر اعظم اس کی جنازے پہ پھول ڈال رہا تھا۔ وجہ کیا تھی؟
کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ عبد الکلام ملک پر بوجھ والی شخصیت نہیں تھی، وہ ملک کی ضرورت کا نام تھا۔ پتا چلا کہ اگر آپ مسلمان کہہ کر ملک کی ضرورت بنو گے، ملک پہ بوجھ نہ بنو گے، تو آپ کو جیتے جی مرنے کے بعد دنیا خون چڑھانے پہ مجبور ہو جائے گی۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، اور اگر آپ کو پتا ہوگا عبد الکلام کی زندگی کے بارے میں، تو آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ عبد الکلام ایک مچھیرے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں نا، اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ مچھیرا تھا اس کا خاندان ہے، اور جب اس کا ابتدائی رزلٹ آیا، 10ویں کا یا 12ویں کا اس کا رزلٹ آیا، تو اس کے باپ نے کہا کہ اب تجھے پڑھنا نہیں ہے، اب تجھے کام کرنا ہے۔ تو اس کی بہن نے زیورات بیچ دیے۔ دادا نے کہا تجھے پڑھنا ہے، بہن نے زیورات بیچے، دادا نے کہا تجھے پڑھنا ہے۔ عبد الکلام خود اپنی نوستی میں لکھتے ہیں کہ میری بہن نے زیورات بیچے تھے اور میرے دادا نے مجھے ہمت دی تھی، اور جب میں نے پڑھائی کا آغاز کیا تو میں سڑک پر کھڑے ہو کر اخبار بیچتا تھا، اور اخبار بیچ کر جو میرے پاس پیسے آتے، جو آمدنی ہوتی، اس آمدنی سے میں اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرتا تھا۔ سڑک پر کھڑے ہو کر اخبار بیچ کر جس نے تعلیم حاصل کی، وہ ہمارے ملک کا قابل فخر صدر جمہوریت بنا، ہمارے ہندوستان کا راشٹرپتی بنا۔ یہ علم کی برکت ہے لوگوں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ علم کے ذریعے سے کیا تھا، تعلیم کے ذریعے سے کیا تھا۔ اس لیے میں اپنے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خرچے کم کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، فضول خرچیاں کم کرو، اپنے شوق کم کرو، اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اور پھر دیکھنا انشاءاللہ آنے والا دور ہمارا دور ہوگا، بلکہ ہر دور میرے آقا کا دور ہے، ہر دور میرے نبی کا دور ہے۔ اور 3 چیزوں کا خیال رکھو، نیک بنو، دیندار بنو، دوسرا مالدار بنو، اور اہل علم بنو، اہل علم بناؤ، اور پھر دیکھنا انشاءاللہ وہ بہاروں کے دن آئیں گے کہ پھر ان پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق